السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی گائز، تو ہم نے چوتھا چیپٹر شروع کر دیا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا ٹاپک دیکھیں گے۔ کل اس کی اہمیت پڑھی تھی ہم نے معاشرتی نظم و ضبط کی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی تناظر میں آزادی، انصاف اور اصول معدلت اور اختیارات کے حصول کے لیے معاشرتی نظم و ضبط کے کیا تقاضے ہیں۔ اسلام کیونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، تو اس وجہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ دین اسلام کے اندر ہم اگر ڈھونڈیں اور ہمیں نہ ملے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ معاشرتی نظم و ضبط پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر نظم و ضبط کو قائم کیے بغیر ریاست کے اندر جو ہے وہ افراد کی جان و مال اور ان کو سکون کا یا آرام سے زندگی گزارنے کے لیے ان کو جان و مال کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا، معاشرے کے اندر امن و امان قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، تو ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں کو سکون سے کر سکیں گے، اپنی زندگیوں کو آرام سے گزار سکیں گے۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر انتشار ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، لوگوں کو خوف ہوگا کہ وہ ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، ان کو کوئی نہ کوئی قتل کر دے گا، مار دیا جائے گا، تو وہ کبھی بھی سکون سے جو ہے وہ اپنے کام نہیں کر سکتے۔ تو اب اس معاشرے کے اندر جو ہے نظم و ضبط قائم کرنے کے اس کے تقاضے کیا ہیں، کیوں ہونا چاہیے؟ یقیناً معاشرے کے اندر جو ہے نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو قوانین کا ہونا ضروری ہے، پھر ان کو قوانین کو قوانین بنانے والے جو ہیں وہ ادارے موجود ہوں، پھر ان قوانین کا اطلاق کرنے والے ادارے موجود ہوں، اور پھر جو ہے اگر کوئی شخص قانون توڑتا ہے تو اس قانون کو پر سزا دینے والے بھی ادارے موجود ہوں، اور اس پر عمل درآمد کروانے والے ادارے۔ تو یعنی یہ ایک لمبا سسٹم ہے، ایک پورے معاشرے کے اندر ایک نظام کو قائم کرنا کوئی ایسی ہی بات نہیں ہے۔ کل بھی میں نے ایک گھر کی مثال دی تھی کہ گھر کے اندر جو ہے باپ اگر گھر کا سربراہ ہے تو ماں جو ہے ایز اے منسٹر کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے اور بچے سارے ان کی رعایا کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک بھی بچہ جو ہے گھر میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، قانون شکنی کرتا ہے، گھر کے اصولوں کو توڑتا ہے، تو گھر میں کیسی فضا ہوتی ہے، یہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا۔ تو یہ تو گھر کے اندر اگر ماحول ایسا ہو جاتا ہے، تو اگر معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر معاشرہ کیا ہوگا جس کے اندر ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں، جہاں پر ہم نے رہنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نظم و ضبط جو ہے کسی بھی معاشرے کے لیے ایک ستون کا کام کرتا ہے جس پر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی آزادی کا محافظ۔ اسلام میں آزادی کی حفاظت صرف مضبوط معاشرتی نظم و ضبط کے مرہون منت ہے۔ یقیناً جب معاشرے کے اندر سکون ہوگا تو لوگ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں گے، یعنی ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی جان محفوظ ہے، ان کا مال محفوظ ہے، تو وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگیاں، اپنے کاروبار کر سکیں گے، اپنے گھروں کی خوشحالی کے لیے، اپنے اولاد کی بہتری کے لیے کام کر سکیں گے۔ اس لیے صالح اور نیک منتظم ہی ایسا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگوں کو آزادیاں میسر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں کسی شخص کو اس کا موقع نہ دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی یا کسی پر زیادتی کرے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ مجھے خلیفہ رہنے کا حق نہیں اگر میں لوگوں کے حقوق اور آزادیوں کی حفاظت نہ کر سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں مسلم اور غیر مسلم سے ایک جیسا سلوک روا رکھا جاتا، چاہے وہ مسلمان ہوتے تھے، چاہے وہ غیر مسلم تھے، کفار مکہ تھے یا مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، تو جو بھی تھے یا یہود تھے، تو سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا سلوک رکھا جاتا تھا جب تک وہ خود اپنے لیے مسائل کھڑے نہیں کر دیتے تھے۔ کیونکہ خلفائے راشدین نے کہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے کہ
وہ کسی بھی چیز کے لیے عوام کے سامنے اللہ کے اور اس کے بعد عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ بیٹا یہ خدا کا لفظ اکثر جگہوں پہ لکھا گیا ہوتا ہے، خدا کی بجائے آپ اللہ کا لفظ استعمال کیا کریں، کیونکہ خدا جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور یہ خدا جو ہے وہ دیوتاؤں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اور بہت سارے میننگز میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اپنا ایک ذاتی نام اللہ اور اس کے ساتھ 99 نام صفاتی نام ہمیں دے دیے ہیں، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکاریں یا اس کے صفاتی نام سے پکاریں، اس کے علاوہ کسی اور نام سے نہ پکاریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہمیں کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو ان کے پسندیدہ نام سے پکارو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہمارے دین میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص جس نام کو پسند کرتا ہے، اس کو جو اچھا لگتا ہے کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے، تو تم اس کو اسی نام سے پکارو، اس کے نام مت بگاڑو، اس کو غلط نام سے نہ لو، جو جس نام سے خوش ہوتا ہے اسی سے بلاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی خوشی کا اتنا خیال کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اس کے صفاتی ناموں سے ہی اس کو ہمیشہ پکاریں۔ جی، تو ہم جو ہے وہ آزادی کے محافظ کی بات کر رہے تھے، تو آزادی کے خاطر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں تنقید کا سامنا کیا۔ انہوں نے ایک گورنر کو اس لیے معزول کر دیا کہ اس نے ایک غلام کے بیٹے کے ساتھ مساوی سلوک نہ کیا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر یمن ایک بہترین منتظم ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے حقوق و آزادیوں کی حفاظت فرمائی۔ جو ہی شخصی حکومت کا آغاز ہوا، خلیفہ اپنی مرضی کرنے لگے اور لوگوں کی آزادی انتشار کا شکار ہو گئی۔ پرکیف ماحول بدامنی کی نظر ہو گئے، یعنی جب تک خلفائے راشدین کا دور تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں، تو کسی بھی بات پر عوام جو ہے کوئی بھی شخص اٹھ کر سوال کر سکتا تھا، تو تب تک جو ہے معاشرے کے اندر ہم امن قائم رہا، کوئی مسائل نہیں ہوئے، اور مسلمانوں کی سیاست جو ریاست ہے اسلامی ریاست، اس پہ فتوحات ہوتی چلی گئی اور وہ بڑھتی چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی اس چیز سے پیچھے ہٹا گیا، صرف اپنی ذات کو دیکھا گیا، تو معاشرے کے اندر مسائل بڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر ہے جی عدل و انصاف کا حصول، عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے خصوصی ذمہ داریاں معاشرتی نظم و ضبط کا اہتمام کرنے والے اداروں کو سونپی جاتی ہیں۔ اسلام میں عدل و انصاف کو بہت اہمیت حاصل ہوئی ہے، اور شہری حصول انصاف کے لیے عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں تاخیر کو ناانصافی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانی عظمت، عزت نفس اور مساوات پر مبنی معاشرہ تب ہی زندہ رہ سکتا ہے جب وہاں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی سربلندی اور نظم و ضبط کی عظمت کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کے سامنے عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ پھر اصول معدلت ہے۔ کبھی کبھی قاضی کے پاس ایسے مقدمات آتے ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں قاضی اپنی مرضی اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے ہیں، جنہیں اسلامی قانون میں اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اصول معدلت کے تقاضے تب ہی پورے ہونا ممکن ہے جب نظم و ضبط کی حکمرانی ہو اور کسی کو انکار کی جرأت نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول معدلت کو بروئے کار لانے، لوگوں کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا، یعنی اصولوں پر جو بھی قوانین بنائے ہیں ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے بھی جو ہے وہ محکمہ موجود ہو، اور پھر جب اس کو توڑا جاتا ہے، ایکوٹی یعنی انصاف بہم پہنچانے کے لیے معاشرے کے اندر جو اداروں کا قائم ہونا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر پولیس کا محکمہ قائم ہے، کوئی جرم ہوتا ہے تو پولیس مجرم کو پکڑے گی اور پکڑ کر اس کو عدالت میں پیش کر دے گی۔ عدالت کا کام ہے کہ اب وہاں پر مجرم کا اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے، اس پر اجرا کرے، اس پر بحث کی جائے، اور جرم ثابت ہونے پر اس کو سزا دی جائے۔ اس کو اصول معدلت کہتے ہیں، یعنی کس اصول پر چل کر انصاف کو قائم کیا جاتا ہے۔ پھر اختیارات کے استعمال۔ اختیارات وہ طاقت ہے جس کی بنا پر ریاست میں امن و امان کی کیفیت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔
انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں، اور خلفۂ راشدین کے زمانے میں باقاعدہ معاشرتی نظم و ضبط کی ابتدا ہوئی، اس لیے انہیں اپنے اختیارات خلافت کے استعمال کرنے میں کوئی امر مانع نہ تھا، لیکن وہ اختیارات فرد واحد کے اختیارات نہ تھے، بلکہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کی تعبیر اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید شامل تھی۔ خلفۂ راشدین کے دور میں معاشرے میں سکون، خوشحالی اور فارغ البالی کا دور رہا، یعنی وہ بہت زیادہ خوشحال لوگ ہیں۔ جب معاشرے کے اندر جو ہے سکون ہوگا، امن ہوگا، لوگوں کو اپنی زندگیاں جو ہے وہ محفوظ نظر آئیں گی، تو وہ باہر نکلیں گے، معاشی کہہ لیں کہ کاروبار میں اضافہ ہوگا، معیشت اوپر جائے گی، لوگوں کی جو ہے وہ حالات زندگی بہتر ہوں گے، ان کے گھروں کے حالات بہتر ہوں گے، تو یہی چیزیں جو ہیں وہ ساری ایک اچھے معاشرے کو قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کی موجودہ حالت۔ پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کی موجودہ حالت بہتر ہے۔ ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، جس کو ڈی پی او کہا جاتا ہے، اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ ضلع میں پولیس ڈسٹرکٹ آفیسر یعنی ڈی پی او کے ماتحت وہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ ہر پولیس اسٹیشن میں رپورٹنگ افسر اور تفتیشی افسر مقرر کیے گئے ہیں۔ عوام کو تحفظ دینے اور انصاف کی فراہمی کے لیے حکومت نے ہر ضلع میں ایک پبلک سیفٹی کمیشن قائم کیا ہے۔ ملک میں معاشرتی نظم و ضبط کی جڑیں مضبوط ہیں اور امن و امان کو قائم کیا گیا ہے۔ اگرچہ بہت سارے دوسرے واقعات ہوتے ہیں، چوری چکاری بھی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، قتل بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی معاشرے کے اندر جو ہے کہہ لیں کہ ہمیں ایک نظم و ضبط قائم ہے کافی حد تک۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو توڑا جاتا ہے، لوگ اس کے خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے یا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، وہ سب کچھ موجود ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی پیج 88 پہ، فلاحی ریاست میں حصول انصاف کے لیے اسلامی اقدار کا کردار، یعنی اسلامی اقدار جو ہیں ان کا کیا کردار ہے فلاحی ریاست کے اندر۔ فلاحی ریاست یعنی جو عوام کی، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، جو ان کے لیے بہترین کام کرے۔ تو اسلام جو ہے کہ کسی بھی جامد شے کا نام نہیں ہے، یعنی اسلام ایسا دین نہیں ہے جو جس نے چند باتیں کہیں اور پھر اس پر رک گیا ہو، بلکہ اسلام ایسا دین ہے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں ہر مسئلے کا سلوشن دیتا ہے، ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانیت میں وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے دین اور دنیا میں اپنے لیے جن مقاصد کا تعین کیا، انہیں اپنی زندگی میں انتہائی کامیاب طریقے سے حاصل کیا۔ ان کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ انہوں نے 1 ہجری کو مدینہ میں ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کا بنیاد رکھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک فلاحی ریاست میں اسلامی قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جاتا ہے۔ آزادی، معاشرتی انصاف، مساوات، جمہوری نظام کے صحیح خد و خال اپنانے کے لیے عمال و حکام کا ذمہ دار ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ اپنے فرائض دیانت اور امانت اور رواداری اور انسان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے سر انجام دیے جا سکیں۔ قومی خزانے کا استعمال امانت سمجھتے ہوئے کریں، ریاکاری اور مصلحت سے کام نہ لیں، اپنی ذمہ داریاں ذاتی لالچ اور طمع سے بے نیاز ہو کر عبادت سمجھ کر گزاریں۔ جیسے خلفۂ راشدین کے دور میں جو بھی مال غنیمت آتا تھا، جو بھی علاقے فتوحات ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خزانے میں چلا جاتا تھا۔ اس سے کس کی مدد ہوتی تھی؟ غریبوں کی مدد ہوتی تھی، لاچاروں کو دیے جاتے تھے، جن کے قرض دار تھے ان کو دیا جاتا تھا، لوگوں کے اندر بانٹ دیے جاتے تھے، جبکہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ ایک مزدور کے برابر جو ہے وہ تنخواہ لیتے تھے۔
ایون ہم اگر ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو خلفائے راشدین کے ان کے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ غربت نظر آتی تھی، جبکہ ان کے معاشرے جو ہیں جو انہوں نے قائم کیے وہ خوشحال تھے، تمام لوگ جو ہیں وہ بہترین حالت میں رہتے تھے، جبکہ ان کے اپنے حالات جو ان کے پاس ایک سے دوسرا سوٹ جوڑا نہیں ہوتا تھا پہننے کے لیے، گھر کے اندر جو ہے وہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، تو بہت ساری ایسی ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک گڈریے کی سی ہے جو اپنے ریوڑ کی تحفظ کا ضامن ہے، یعنی آپ کے انڈر جتنے لوگ آتے ہیں اس کا تحفظ کرنا ہے، اور حکومت کی حیثیت بھی ایک گڈریے کی ہے جو ریوڑ کی چوکیدار ہے، یعنی گڈریے سے مراد کہ حکومت جو ہے وہ حفاظت کرنے والی ہے، ادارے حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم سب عوام جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، جیسے ایک غلہ ہوتا ہے، گڈریا اپنی بکریوں کی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی آ کے اس کو کھا نہ جائے، کوئی پکڑ نہ لے، وہ کھیتوں کے اندر چر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ارد گرد وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے، کوئی اپنے دیکھا کوئی کتا آ گیا کبھی اس کو کاٹنے تو وہ دور سے ان کو کبھی لاٹھی سے مارتا ہے یا کوئی اور چیز کرتا ہے، تو یہ ان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اسی طرح عوام بھی جو ہیں اس کی حفاظت کرنا حکومت کے ذمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ حکومت اس کی سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، یعنی غریب، یتیم، لاچار لوگ جن کا کوئی نہیں ہے تو حکومت ان کی سرپرستی کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شروع ہوا تھا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے ان کو کچھ پیمنٹ دی جاتی تھی تاکہ بچے کے اخراجات کیے جائیں پورے کرنے کے لیے، اور یہ چیزیں اب جو ہے وہ ویسٹ میں اسلام کے اصولوں پر وہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر ان چیزوں سے ہم دور ہٹ گئے ہیں۔ پھر جو ہیں وہ جو بے روزگار ہوتے تھے ان کو الاؤنسز دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنا گزارا چلا سکیں، تو ابھی بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ویسٹ کے معاشروں کے اندر نظر آتی ہیں۔ پھر اسلامی اقدار کی خاطر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں کے چکر خود لگاتے تھے تاکہ عوام کی پریشانیوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ رات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر غلہ لاد کر ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ عدل انصاف کی حاکمیت اور معاشرتی نظم و ضبط کا عمدہ نمونہ خلافت راشدہ کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر اسلامی دور میں انصاف کے میدان میں اسلامی اقدار کی قندیلیں روشن رہیں۔ اسلامی تاریخ بے شمار ایسی مثالوں سے لبریز ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی نہیں ہو سکتے جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام مسلمان ان کے نزدیک برابر نہ ہوں۔ یہ فکرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کے خلاف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، یعنی جب آپ کو عدالت میں بلایا گیا تو آپ نے قاضی کو یہ کہہ دیا کہ تم اس وقت تک قاضی نہیں بن سکتے، اس وقت تک عدل نہیں کر سکتے جب تک تمہارے نظر میں خلیفہ اور ایک عام مجرم جو ہے وہ دونوں برابر نہ ہو۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عمدہ امن عمدہ نظام عدل کی بنا پر ممکن ہے، اور قیام عدل ہی ریاست کا سب سے بڑا فرض ہے۔ مسلمان فلاسفر اور فقہا کا فیصلہ ہے کہ کافر منصف حکمران اور مسلمان ظالم حکمران سے بہتر ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ منصف اگر کافر بھی ہے، انصاف وہ کر رہا ہے تو وہ بہتر ہے اگر اس مسلمان سے جو کہ ظالم ہو۔ تو اسلامی تاریخ سے دی گئی مثالیں اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ انصاف اور معاشرتی نظم و ضبط کے قیام کے لیے اسلامی اقدار رہنما اصولوں کا کام انجام دیتے ہیں۔